بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان کا روزہ اگر کسی نے توڑ دیا جان بوجھ کر تو اس پر کفارہ آتا ہے، یا اور کوئی ایسی غلطی کی کہ جس سے پتہ چلا کہ اس پر تو کفارہ آتا ہے، تو آج آپ کے سامنے ہی کفارہ رکھیں گے کہ بھی کفارہ کس کو کہتے ہیں اور کفارہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا فرض روزہ جو ہے رمضان کے مہینے میں اگر اس نے توڑا تو اس پر کفارہ آئے گا، وہ بھی جان بوجھ کر اس نے توڑا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کر دے۔ اب غلام میں چاہے وہ اور باندی ہو، چاہے غلام بالغ ہو نابالغ ہو، اس میں ایک غلام بس آزاد کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ ایک غلام آزاد کر دیا کفارے میں تو اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل کی صورتحال ہے کہ یہاں ایسا تصور تو نہیں ہے کہ غلام ہو باندی ہو اس کو آزاد کیا جائے، تو اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ 60 روزے رکھے جائیں۔ اب 60 روزے جب اس نے رکھنے ہیں تو وہ رمضان کے بعد شروع کرے گا 60 روزے، اور 60 روزے لگاتار اس نے رکھنے ہیں، درمیان میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ایک روزہ بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر سے نئے سرے سے 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے اس کو۔ اگر اس نے ایک مہینہ 20 دن لگاتار روزے رکھے، آخر میں آ کے چاہے ایک روزہ چھوٹا، تب بھی نئے سرے سے 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ آخری دن روزہ مکمل ہو رہا تھا 60واں روزہ، لیکن وہ بیماری سے چھوٹ گیا، تب بھی نئے سرے سے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اب یہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اب اگر کسی خاتون نے ایسی غلطی کی اور اس پر کفارہ آ گیا، یا اس نے کوئی اور ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ خاتون پر کفارہ آتا ہے، تو اب اس صورت میں ایک خاتون نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے ہوئے تھے رمضان کے کفارے کے لیے، تو درمیان میں اس کو ماہواری آ گئی، وہ جو ہر مہینے میں اس کو حیض آتا ہے وہ اس کو درمیان میں شروع ہو گیا، تو اب یہاں وہ جتنے دن وہ حیض کے ہوں گے اس کو گزارنے کے بعد پھر سے آگے شروع کر دے گی روزے، وہ خاتون روزے رکھنا شروع کر دے گی۔ مثال کے طور پہ ابھی 20 روزے رکھے تھے کفارے کے نیت کر کے، رمضان کا کفارہ وہ کفارے کے طور پہ روزے رکھ رہی تھی، ابھی 20 روزے رکھے تھے کہ درمیان میں اس کو حیض آنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب جتنے دن اس کے ماہواری میں گزریں گے، جب وہ پاک ہو جائے گی تو آگے پھر فوراً روزے شروع کر دے، تو وہ اب نئے سرے سے اس کو رکھنے نہیں پڑیں گے، بلکہ 20 جو رکھ چکی ہے پہلے، اب آگے 21واں شروع کر دے، وہ پاک ہونے کے بعد فوراً 21واں شروع کر دے۔ ہاں اگر پاک ہونے کے بعد اس نے تاخیر کی، جان بوجھ کے سستی کی، روزے شروع نہیں کیے، تو پھر سے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے جو ہے نا وہ پہلے والے جو ہے وہ گنتی وہ کل عدم ہو جائے گی۔ اگر وہ پاک ہونے کے بعد اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دے تو پھر وہ بھی بیچ میں آ جائیں گے، وہ دن شمار ہوں گے۔ اگر خاتون روزہ رکھ رہی ہے کفارے کی نیت سے رمضان کے، تو درمیان میں اس کو ولادت ہو گئی، بچے کی ولادت ہوئی، اب نفاس کا معاملہ چل پڑا، تو نفاس کے شروع ہونے سے پہلے والے جتنے بھی روزے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ صرف اس میں چھوٹ ہے تو حیض کی ہے، حیض کے بیچ میں آنے کی وجہ سے تو وہ اپنا روزہ جو ہے وہ پہلے والے ساتھ شمار ہو جائیں گے، لیکن نفاس کی صورت میں پہلے والے شمار نہیں ہوں گے، دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے۔
اب اگر کوئی بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا کفارے کے، تو پھر کیا ہے، پھر ایسی صورت میں وہ فدیہ، وہ اپنا اس کا جو کفارہ دے گا وہ گندم کا دے، یا وہ اس کی قیمت دے دے۔ اب وہ کیا ہے، جیسے صدقہ فطر میں 2.25 سیر گندم آج کل کے حساب سے 100 روپے بنے گا، تو 100 روپے ایک روزے کا ہے۔ اگر 60 روزے اس کے ذمے ہیں تو وہ اس حساب سے 60 روزوں کے حساب سے فی روزہ جو ہے وہ 100 روپے وہ ادا کرے گا، تو اس کا کفارہ ہوگا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی روزے رکھ نہیں سکتا، بوڑھا ہے، یعنی رکھ ہی نہیں سکتا وہ روزے۔ اس کے لیے اگر بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتا لیکن بعد میں تندرست ہو گیا، یا وہ بیمار تھا، اس نے وہ ادا کر دیا کہ یہ تو میرا مرض ٹھیک ہی نہیں ہوگا، اس نے کفارہ دے دیا قیمت کے اعتبار سے، اب وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تو وہ دوبارہ سے اس کو رکھنے پڑیں گے، وہ جو اس نے قیمت دی ہے وہ اس کے لیے صدقہ نافلہ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔